صدیوں پرانی بات ہے جب یمن کے تخت پر ایک رحم دل اور انصاف پسند بادشاہ حکمرانی کرتا تھا۔ وہ نہ صرف اپنی رعایا کا خیال رکھتا بلکہ پڑوسی ملکوں سے بھی خوشگوار تعلقات قائم رکھتا تھا۔ جنگ و جدل سے نفرت کرتا اور امن کو ترجیح دیتا۔ اس کے شہزادی بھی اسی روش پر چلتے تھے، عوام کے خیر خواہ اور خدمت گزار۔ ایک دن محل میں ہلچل مچ گئی۔ ملکہ کا قیمتی ہار جو ہیرے جواہرات اور موتیوں سے مزین تھا اچانک غائب ہو گیا۔ محل کے داروغہ نے ہر ممکن کوشش کی، انعامات کا اعلان کیا، مگر ہار نہ ملا۔ آخر کار یہ معاملہ بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے دربار میں اعلان کیا، ہمیں اپنے نوکروں اور خدمتگاروں پر بھروسہ ہے، مگر افسوس کسی نے نمک حرامی کی ہے۔ جو شخص ہار ڈھونڈ کر دے گا ہم اسے مالا مال کر دیں گے۔ بہت سے لوگ آئے، پوچھ گچھ کی گئی، مگر چور کا پتہ نہ چلا۔ ایک دن دربار میں ایک شخص ابو ذر ایک گدھا لے کر حاضر ہوا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ یہ جادوئی گدھا ہے جو چور کو پہچان لے گا۔ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ابو ذر نے وضاحت دی، سب نوکر اور خادم گدھے کی دم کو ہاتھ لگائیں گے۔ جیسے ہی چور ہاتھ لگائے گا گدھا آواز نکالے گا۔ دربار میں دو خیمے لگائے گئے، ایک میں گدھا باندھ دیا گیا، دوسرے میں بادشاہ اور ابو ذر بیٹھ گئے۔ سب نوکر باری باری گدھے کی دم کو ہاتھ لگا کر دوسرے خیمے میں داخل ہوتے۔ ابو ذر سلام کے بہانے ان کے ہاتھ سونگھتا اور جانے کی اجازت دیتا۔ اچانک ابو ذر نے ایک خادم کو روک لیا اور بادشاہ سے کہا، یہی چور ہے۔ بادشاہ نے خادم کی طرف دیکھا تو وہ فوراً بادشاہ کے قدموں میں گر پڑا، مجھے معاف کر دیں، میں لالچ میں آ گیا تھا۔ بادشاہ نے اسے ہار لانے کا حکم دیا۔ جب ہار واپس آیا، بادشاہ نے ابو ذر سے پوچھا، تم نے چور کو کیسے پہچانا؟ کیا واقعی گدھے نے مدد کی؟ ابو ذر مسکرا کر بولا، گدھا تو گدھا ہی ہے، اس میں کوئی جادو نہیں۔ میں نے اس کی دم پر تیز خوشبو لگائی تھی، باقی سب نے دم کو ہاتھ لگایا، ان کے ہاتھوں پر خوشبو آ گئی، مگر چور نے خوف سے دم کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، اس کے ہاتھ خوشبو سے خالی تھے، بس میں نے پہچان لیا۔ بادشاہ نے وعدے کے مطابق ابو ذر کو ڈھیروں انعام دیا اور پورے دربار نے اس کی ذہانت کی داد دی۔